رات بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس محبت کو اس طرح امت کے لیے اس کو وہ اولین درجہ دے دیا کہ فرمایا میری امت میں میرے سب سے قریب قیامت والے دن میرے وہ لوگ ہوں گے جو میرے ایک دیدار پر اپنا مال جان اولاد ہر چیز قربان کر دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ حضرات دوسری چیز یہ ایک دن صحابہ کرام نے اب دوسرے عقیدے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے صدیق اکبر یا سیدنا صدیق ابو بکر یا سیدنا ابو بکر، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اللہ تعالیٰ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے یا اللہ تعالیٰ سے؟ بات تو بڑی بہت ہی کریٹیکل ہو جاتی ہے، بڑی نازک صورتحال۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا پسو پیش بلا کسی تردد کے اسی وقت فرمایا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا سیدنا ابو بکر، قرآن پاک کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنوں کی محبت تو اللہ سے بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو یا سیدنا ابو بکر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے مومن تو بن جاؤ، مومن بن جاؤ پہلے، پھر اللہ سے بھی تمہاری محبت ہو جائے گی شدید۔ لیکن اب مومن بنو گے کیسے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ جب تک کہ میری محبت جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے ماں باپ جان آل اولاد ہر چیز سے بڑھ کے نہ ہو جائے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب فرمایا مومن بن جاؤ گے تو پھر اللہ سے بھی تمہاری محبت ہو جائے گی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ عشرہ مبشرہ میں جنتی نمبر 1، کائنات کا سب سے بڑے عاشق رسول، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا میں متقیوں میں نمبر 1، سب سے بڑے متقی۔ اور تقویٰ کا ہی معیار ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کے لیے، اللہ کا قرب اسے ہی حاصل ہے جو سب سے بڑا متقی ہو۔ متقیوں میں بھی نمبر 1، امام الاتقیاء فرما رہے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے۔ تو پھر ایک امتی کو سوچنا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے، ان کے لیے اس کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عقیدہ نمبر 2۔ اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور والا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ غار ثور میں جب پہنچے تو اس وقت کوئی اتنا زیادہ سامان نہیں تھا ساتھ،
کھانا بھی بس پورا پورا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غار کے اندر ابھی مطلب صفائی کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ سارے غار کی صفائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا باہر تشریف فرما، میں اندر صفائی کرتا ہوں. ساری ایک بار یہ صفائی کی. پھر اس کے بعد دیکھا کہ کچھ سوراخ ہے غار میں اور وہاں سے کوئی موذی شے نکل سکتی ہے، خطرہ ہو سکتا ہے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیا کیا؟ اپنا کرتا مبارک پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا، جو جو چھوٹی چھوٹی دھوئیں تھی، حتیٰ کہ ایک درمیان میں غار کے ایک کھور ہے. اب انہوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ جب میں بیٹھوں گا تو یہاں اپنی ایڑی رکھ لوں گا، جو کہ احادیث سے ثابت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے غار میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے آرام دہ حالت میں لیٹنا چاہ رہے تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی اور اس کے بعد ان اپنا زانو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اپنا سر مبارک رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ان کے زانوئے مبارک پہ رکھا اور آرام فرمانے لگے. یہ اور بات ہے، نبوت جب سوتی ہے تو دل جاگتا ہے. نبی اس حالت میں بھی بے خبر نہیں ہوتا. اب ہوا یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ بیٹھے تھے اس کھو کے اندر اپنے پاؤں کی ایڑی مبارک رکھ دی. اب روایات میں آتا ہے کہ وہ سانپ کئی سو سال سے منتظر تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لائیں گے. وہ زیارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت منتظر تھا کہ وہ آئیں تو میں ان کی زیارت کروں. اب ہوا یہ کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی تو اس سانپ نے باہر نکلنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، یہ وہ نکل نہیں سکا. جب اس نے یہ دیکھا اس نے ایک باری ڈسا، حتیٰ کہ دوسری باری ڈسا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف کو برداشت کیا، حتیٰ کہ 9 مرتبہ روایات میں ہے کہ 9 مرتبہ ڈسا. حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک پہ پسینہ بہنا شروع ہو اور وہ پسینے کے قطرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا اے صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. میں نے جس کھو میں اپنی ایڑی رکھی تھی وہاں پہ سانپ تھا، اس نے مجھے ڈس لیا ہے اور شاید اب میں بچ نہ پاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ایڑی اپنی میرے پاس لا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پہ لگایا اور اس کے ساتھ ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور یہ ادب اور تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی کہ نبی کے آرام کی خاطر نبی کے آرام کی کا بھی ادب اور تعظیم کرنی ایک مومن پر واجب ہے. اور اس طرح واجب ہے کہ اگر اس کے لیے جان بھی چلی جائے تو جاتی ہے تو جائے. نبی کے آرام اور ادب میں کوئی تعظیم میں کمی نہ رہے. میرے نبی کا آرام میری جان سے زیادہ بڑھ کر ہے. جان بچانی فرض ہے، شریعت میں مسئلہ ہے، جان بچانی فرض ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی خاطر، نبی کی عزت ناموس، ان کے ادب کی خاطر جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دو، اس میں ذرا برابر تردد نہ کرنا. یہ عقیدہ ان کا، یہ تیسرا عقیدہ. اب چوتھا عقیدہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ چکے تھے اور ایمان کی حالت میں وہ ہر طرح کی تکلیف، ان کا غیر مسلم آقا، یہودی آقا ان کو انتہائی سخت اذیتیں اور تکلیفیں دیتا. ان کو تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹایا جاتا،
سخت تپتی دوپہر میں انگاروں پر ان کے جسم ان کو انگارے دہکا کر اس پر لٹایا جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اور بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے تھے, شدید محبت کرتے تھے. یہ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا عشق اتنا مشہور ہوا کہ ان کو بھی صحابہ کرام سیدنا بلال عظمت ایسی پائی عشق رسول سے کہ سیدنا بلال بن کے رہے. اور وہ بلال اس مقام پہ پہنچے کہ جس دن فجر کی اذان نہ دی اللہ تعالیٰ نے صبح ہی نہیں ہوئی, عشق میں اس مقام پہ پہنچے. حضرات, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر آپ بلال کو آزاد کروائیں. خاص طور پہ, حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنا جہاں جب ان کے پاس وسائل ہوتے تھے خود آزاد کرواتے جا رہے تھے, لیکن بلال وہ ہستی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خاص عاشق صادق کو فرمایا, اے ابو بکر جائیں آپ جا کے خود آزاد کروائیں بلال. ایک عاشق صادق کو دوسرے عاشق صادق کو آزاد کروانے کے لیے بھیجا. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے مالک کے پاس پہنچے تو انہوں نے جا کر اس کے مالک سے کہا کہ میں اس غلام کو آزاد کروانا چاہتا ہوں, تو آپ اس کی کیا قیمت لیں گے؟ اس نے کافی بھاری قیمت بتا دی. جو قیمت اندازن ہو سکتی تھی اس سے 4 گنا زیادہ قیمت بتا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ساری رقم نکال کر اس کے مالک کے ہاتھ پہ رکھ دی. مالک نے دیکھا ایک نظر ان کی طرف اور دوسری رقم کو دیکھا. اس نے کہا, اے ابو بکر میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا کہ تو نے ساری زندگی تجارت کی ہے, میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, اور اے ابو بکر تو نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا. سیدنا ابو بکر سے اور ایک لفظ ایسا کہا جو میں کہنا نہیں چاہتا کہ آپ اتنے ناسمجھ ہیں. وہ لفظ نہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے ناسمجھ ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس غلام کو خریدنے کے خاطر اگر مجھے اپنا سارا مال بھی لٹانا پڑ جاتا میں وہ بھی لٹا دیتا. اگر اس کے لیے اس غلام کے لیے مجھے اگر ساری زندگی تیری غلامی کرنی پڑتی میں اپنی جان کا سودا بھی کر دیتا. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کی قیمت. اس کے بعد آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور سرخرو ہوئے. حضرات, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا عقیدہ یہ کیا ہے؟ یا صدیق اکبر آپ تعلیم امت کو, صحابہ کو, امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ان کے عشق کے رستے میں اپنی جان کا بھی سودا کرنا پڑے, وہ بھی کبھی تردد نہ کرنا, سوچنا نہ. صحابہ کرام نے ہر عمل کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے غور سے دیکھا اور جانا کہ ہر بات پر ان کی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے. ان کو اپنے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہیں. انہوں نے قرآن پاک میں عظمت صدیق اکبر بھی ساتھ ساتھ دیکھی اترتے, اور یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا رب ہر لمحے میرے ساتھ ہے. ذرا غور کریں الفاظ پہ. فرمایا ابو بکر ہر لمحے میرے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے ہر لمحے میرا رب میرے ساتھ ہے. رات یہ ہے شان صدیق.
اب حضرات آگے چلتے ہیں 5ویں واقعے پہ. حضرت غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سامان اسباب ہے، سامان حرب، جنگ کی تیاری کے لیے تلواریں، نیزے، جو سب کچھ لے آئے انسانی صحابہ کا. وہ لائے تو وہ بہت کم تھا. اس کا مطلب تھا کہ خریداری کرنی پڑے گی، اور سامان خریدنے کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہے. اب سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں جو کچھ پیش کر سکتا ہے اس موقع پہ پیش کر دے. اب اس موقع پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت چونکہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے دل میں ہمیشہ ایک تمنا رہتی تھی کہ کوئی موقع آئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں زیادہ سرخرو ہو جاؤں، میں کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. اب جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا، کیونکہ ان دنوں ان کے پاس کچھ مال و اسباب زیادہ تھا. فوراً گئے گھر، جا کر اپنا گھر کا آدھا سامان اٹھایا اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مبارک میں پیش کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کافی سارا مال تھا. فرمایا اے عمر، کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا مال اور اسباب گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے. ادھر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی گھر میں مال اور اسباب تھا وہ سارا اٹھایا. جو کچھ بھی، حتیٰ کہ دھاگا اور سوئی جو کپڑے سینے کے لیے، وہ بھی نہیں چھوڑی گھر میں، وہ بھی اٹھائی. اور جب حتیٰ کہ اپنا جو لباس پہنا ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ لباس بھی اتار دیا. ایک ٹاٹ کی بوری اوڑی اپنے اوپر، اور اس کو کانٹوں سے آگے اس کے بٹنوں کی جگہ اس کو کانٹے لگا دیے. ان کانٹوں سے اس کو آگے سے بند کیا سوراخوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا اے صدیق، کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ اب ذرا یہ وہ الفاظ ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے ایمان والے، کائنات کے سب سے بڑے جنتی، کائنات کے سب سے بڑے عاشق رسول کا عقیدہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو سامان تھا میرے گھر میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے میں گھر والوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. حضرات ذرا غور کریں، عقیدہ صدیق اکبر کیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے پاس چھوڑ آیا ہوں. یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اللہ ہے وہاں رسول بھی ہے. اور انہوں نے وہی بات کی کہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر سمجھیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں. سورہ احزاب. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو لاوارث نہیں چھوڑ کے آیا، اللہ بھی ہے ان کے پاس اور آپ کی ذات بھی ان کا سہارا ہے. اب یہ عقیدہ کس کا؟ کائنات کے جنتی نمبر 1 کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سہارا ہیں. اب وہ واقعہ بھی میں اب آپ کو بیان کر دوں تاکہ عقائد کی اور مضبوطی ہو جائے. ایک صحابی، ان کے گھر میں بڑی تنگ دستی سی، مفلسی تھی.
بڑے پریشان رہتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن مجبور ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت مفلسی ہے، بہت تنگ دستی ہے، کھانے کو گھر والوں کو، اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ مبارک فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ فرمایا پھر ایک عمل کرو، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو جا کر سب گھر والوں کو ایک مرتبہ اونچی آواز سے السلام علیکم کہو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیجو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ کر پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تھا، انشاءاللہ اللہ تیرے گھر میں رحمتوں کی بارش فرما دے گا۔ صحابہ کرام کے دیکھتے ہی دیکھتے 1-2 سال کے اندر اس صحابی کے حالات ہی بدل گئے، اس کے گھر میں ریل پیل ہو گئی، اللہ کی رحمت ہو گئی، اسے کوئی تنگ دستی کوئی رہی نہیں، بلکہ دوسروں کو دینے والا بن گیا۔ حضرات، صدیق اکبر کا عقیدہ کہ جہاں اللہ ہے مومنوں کے پاس نبی بھی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یہ عقیدہ نمبر 5۔ عقیدہ نمبر 6، ایک عاشق کے لیے اپنے محبوب کے اسم مبارک کے اوپر والی صدقے جانے سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ عمل بھی خدا تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کا کریڈٹ، اس عمل کا صحرا اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر باندھ دیا۔ کس طرح؟ ایک دن مسجد نبوی میں جب اذان پاک ہوئی، اذان جب دی جا رہی تھی تو اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ اچانک آپ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب آیا تو آپ کے نام پاک کو بوسہ دے کر آنکھوں کو لگا لیا،